دعوت اسلامی کے بارے میں 5-7 صفحے کا میرا مضمون ہے، یہاں پاس میں بھی ہے، سنانے کا تو موقع نہیں، خلاصے کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب علامہ اس کی بنیاد ڈال کر کے آئے تو مجھے یاد کیا یا میں خود ملنے کے لیے آیا۔ میں اس وقت ذاکر نگر غوثیہ نظامیہ میں تدریسی خدمات انجام دے رہا تھا، تو علامہ نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، ہمارے وہاں کوئی جماعت نہیں تھی جو لوگوں کو روزہ نماز کی تبلیغ کرے، نماز کا طریقہ بتائے اور سنتوں کی تبلیغ کرے، تو ہم نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے، ایسی تحریک قائم کی ہے۔ اور مولانا الیاس صاحب کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کو امیر بنایا ہے۔ ایک صاحب سے کہا کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو امیر بننے کے لائق ہو، محنت کر سکے دین کے معاملے میں، تو ایک صاحب نے کہا کہ وہ ایک مولانا الیاس صاحب ہیں ہمارے یہاں، امام صاحب ہیں، وہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ کام کر سکیں گے۔ وہ آئے، جناب حضرت تشریف لائے اور پوچھا حضرت نے کیا نام ہے آپ کا، بتایا کہ الیاس، تو حضرت اور خوش ہو گئے، چلیے ادھر الیاس تو ادھر بھی الیاس۔ تو اور پھر قافلے کی اصطلاح علامہ کی بنائی ہوئی ہے، اسلامی بھائی کی اصطلاح علامہ کی بنائی ہوئی ہے نا، اور دینی نصاب کے نام سے کتاب لکھنے والے تھے، اس کا خاکہ بھی علامہ نے بنایا تھا، لیکن وہ بھاگ دوڑ کے ان کی زندگی تھی، کوئی موٹی کتاب لکھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، وہ تو رت کی کتاب جذبات میں لکھ ڈالا کرتے تھے، ہاں جذبات میں کتابیں لکھ جاتی تھی۔ تو علامہ ہی اس کے بانی ہیں۔ کچھ لوگ غلط فہمی میں پڑھ کر مولانا الیاس صاحب کو بانی قرار دیتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اور کسی غلط بات کو پھیلانا، بولنا شرعاً بھی جائز نہیں۔ ہاں، جو لوگ بھی دعوت اسلامی کے یہاں موجود ہیں یا ان کے خیرخواہ موجود ہے، خیرخواہ تو میں بھی ہوں، اول دن سے ہوں، ہاں، بلکہ ایک خط میں حضرت علامہ نے مجھے لکھا ہے، وہ چھپا ہوا بھی ہے۔ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں بہت دور تھا، لیکن دور رہ کر کے بھی بہت قریب تھا۔ میرے پاس ان کے وہ یادگار آثار و اثاثے ہیں کہ جو ان کے گھر میں بھی نہیں ہیں، ان کے صاحبزادوں کے پاس بھی نہیں ہیں۔ ہاں، یہ بھی لوگ دیکھتے ہیں تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو میں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے، 6 مضامین میرے ہو گئے علامہ پر، سمجھا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب کی چوائس ہوگی، جو چاہیں گے شائع کریں گے، جو چاہیں گے نہیں کریں گے، انہیں سب کو ایک ساتھ میں چھاپ دوں تو ایک کتاب بن جائے گی۔ ابھی بیٹھے بیٹھے تاثرات جو میرے ذہن میں آئے میں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 10 منٹ کا ٹائم اگر آپ لوگ دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جیسے شارٹ خبریں آپ لوگ سنتے ہیں نا، ان کو طریقہ ہے مشاقی ہے، ہمیں اس کی مشاقی نہیں ہے، بس سادے انداز میں کچھ عرض کروں گا۔ علامہ کی ذات کیا تھی؟ آفاقی اور عالمی فکر کے وہ حامل تھے۔ اس پر ہمارے سارے مقالہ نگار، مقررین اور معتقدین اور تلامذہ سب متفق ہیں۔ ایک اور علامہ کی جہت تھی زندگی کی، وہ ہے تصوف۔ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اس کو، بہت قریب کے لوگ ہی اس جہت کو محسوس کر سکیں گے، یا ان کے صاحبزادگان میں کچھ لوگ اس پہلو پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ میں نے جو کچھ سنا ہے اس کی روشنی میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ علامہ صرف مناظر نہیں تھے اور مدارس کے بانی ہی نہیں تھے، مصنفی نہیں تھے، ادیب ہی نہیں تھے، صوفی بھی تھے، اور چھوٹے موٹے نہیں، بہت بڑے صوفی تھے۔ تفصیلات انشاءاللہ آپ کسی کے مقالے میں دیکھ لیں گے، یا مجھے بھی فرصت ملی تو میں کہیں کچھ لکھ دوں گا۔ علامہ سادگی کے پیکر تھے۔ ہمارے وہاں کوئی تھوڑا بڑا عالم ہو جاتا ہے نا تو خوب بن ٹھن کر کے رہتا ہے، علامہ نے کبھی اس کی فکر نہیں کی۔
ہاں سادگی کے وہ پیکر تھے. توکل بھی ان کے ہاں انتہا درجے کا تھا. یہ تو گھر والے ہی بتا سکتے ہیں اور انہوں نے کچھ بتایا ہے مجھے. توکل انتہا درجے کا تھا. آج کل جو لوگ خانقاہوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے پیر بنے ہیں، بڑے بڑے صوفی بنے ہیں، ان کے اندر بھی توکل وہ نہیں تھا جو حضرت علامہ کے ہاں تھا. یہ خود ان کے بہت بڑے صوفی ہونے کی علامت ہے. ان کی تصنیف ایک ہے دل کی مراد، مختصر ہے وہ، لیکن دعاؤں کا مجموعہ ہے. دلی میں ڈھونڈ رہا تھا تصانیف میں تو نام یاد نہیں آ رہا تھا. اچانک جامع نور کی فہرست میں نے دیکھی تو اس میں یہ نام یاد آیا. ان کا یہی کتاب ہے. اور خود ان کا عالم یہ تھا کہ وظائف کے بہت پابند تھے. دلائل الخراج شریف روزانہ پڑھتے تھے. ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ روزانہ پوری دلائل الخراج شریف پڑھتے تھے. میں اس کے بارے میں تو نہیں یقین کے ساتھ کہہ سکتا، لیکن روزانہ دلائل الخراج شریف کا وظیفہ ان کا تھا. اتنی بڑی بڑی مصروفیات ان کی، جو آفاقی بھی اور آل انڈیا ہندوستان گیر پیمانے کے بھی، اس کے باوجود بھی دلائل الخراج شریف کا ورد یہ معمولی بات نہیں ہے. ہاں یہ علامہ کی بڑی خصوصیات میں شامل ہے. میں حضرت ڈاکٹر زرقانی صاحب سے، غلام زرقانی صاحب سے عرض کروں گا، ان کے اور بھی جو کارپرداز حضرات ہیں، کہ علامہ نے مدارس میں جا کر جو معائنے لکھے ہیں وہ بھی بڑے قیمتی ہیں. زبان اور فکر دونوں کا وہ گویا کہ اچھا ذخیرہ ہے. اس کی طرف اب تک کسی نے توجہ نہیں دی. میں نے بہت پہلے خوشتر نورانی صاحب کو اس کی طرف توجہ دلائی تھی، لیکن وہ دوسرے کاموں میں لگے رہے اور وہ ادھر آ نہیں سکے. اس لیے یہ کام بھی ہونا چاہیے. اور یہاں جتنے مدارس والے ہیں، اگر کبھی علامہ ان کے وہاں گئے ہیں اور ایک بار یا دو بار کچھ بھی چند سطریں لکھی ہیں، تو اس کو فوٹو کرا کے ضرور مدرسہ فیض العلوم میں آپ حضرات بھیج دیں. ہاں یہ بہت خاص بات ہے. اب تک اسی کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. سب سے پہلے دلی میں سنی مکتبہ جو قائم ہوا ہے وہ ہے مکتبہ جامع نور، اور میٹیا محل میں نہیں تھا، وہ وہاں سے بہت دور تھا. میں جب پہلی بار دلی گیا تو ڈھونڈ کر کے وہاں ملنے کے لیے گیا. اس مکتبے پر ہمیں جناب غلام ربانی صاحب ملے تھے. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. گویا کہ بنیاد علامہ نے سنی مکتبے کی دلی میں رکھی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. دلی میں کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ سنی مکتبہ کھولے. علامہ کے بانی ہونے کی بھی خصوصیت ہے. ہمارے وہاں کیا فلانے پیر صاحب آئے، فلانے حضرت آئے، فلانے علامہ صاحب آئے، انہوں نے بنیاد رکھ دی تو بانی ہو گئے. علامہ صاحب ایسے بانی نہیں تھے. وہ زمینی بانی تھے، زمینی کام کرتے. ہاں زمین حاصل کرتے اس کے لیے کوشش کرتے، پھر اس کے بعد بنیاد ڈالتے. مجھ سے کہا، مطلب جب میں دلی میں کتب خانہ کھولنا چاہ رہا تھا، میری بات کاٹتے ہوئے مجھ سے کہا تم کھولنا تو چاہ رہے ہو لیکن سارے دیوبندی ہیں وہاں اور ان کے بیچ میں تمہارا جینا حرام کر دیں گے. میں نے کہا آپ دعا دیجئے، انشاءاللہ میں ان کا جینا حرام کر دوں گا. آج دن دیکھیے پوری دلی میں اہل سنت کی، دلی کی کتب خانے والے مجبور ہو گئے ہماری کتابیں چھاپنے کے لیے. اور مجبور ہو گئے کہ اہل سنت کی کتابیں بھی اس میں بھی کمایا جا سکتا ہے. یہ ان کا نظریہ رہا. میں نے کہا آپ دعا دیجئے ان کا جینا حرام کروں گا. ہوا یہ. واہ بھائی ماشاءاللہ. تو مجھے تو ایک بات یاد تھی تو انہوں نے ایک اور بات بتا دی آپ لوگوں کو. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دعوت اسلامی کے بارے میں 5-7 صفحے کا میرا مضمون ہے. یہاں پاس میں بھی ہے. سنانے کا تو موقع نہیں، خلاصے کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب علامہ اس کی بنیاد ڈال کر کے آئے تو مجھے یاد کیا یا میں خود ملنے کے لیے آیا. میں اس وقت ذاکر نگر غوثیہ نظامیہ میں تدریسی خدمات انجام دے رہا تھا. تو علامہ نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. ہمارے وہاں کوئی جماعت نہیں تھی جو لوگوں کو روزہ نماز کی تبلیغ کرے، نماز کا طریقہ بتائے اور سنتوں کی تبلیغ کرے. تو ہم نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے، ایسی تحریک قائم کی ہے.
اور مولانا الیاس صاحب کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کو امیر بنایا ہے۔ ایک صاحب سے کہا کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو امیر بننے کے لائق ہو، محنت کر سکے دین کے معاملے میں، تو ایک صاحب نے کہا کہ وہ ایک مولانا الیاس صاحب ہیں ہمارے یہاں، امام صاحب ہیں، وہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ کام کر سکیں گے۔ وہ آئے، جناب حضرت تشریف لائے اور پوچھا حضرت نے کیا نام ہے آپ کا؟ بتایا کہ الیاس۔ تو حضرت اور خوش ہو گئے، چلیے ادھر الیاس تو ادھر بھی الیاس۔ تو اور پھر قافلے کی اصطلاح علامہ کی بنائی ہوئی ہے، اسلامی بھائی کی اصطلاح علامہ کی بنائی ہوئی ہے نا۔ اور دینی نصاب کے نام سے کتاب لکھنے والے تھے، اس کا خاکہ بھی علامہ نے بنایا تھا، لیکن وہ بھاگ دوڑ کے ان کی زندگی تھی، کوئی موٹی کتاب لکھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ تو رت کی کتاب جذبات میں لکھ ڈالا کرتے تھے، ہاں جذبات میں کتابیں لکھ جاتی تھیں۔ تو علامہ ہی اس کے بانی ہیں۔ کچھ لوگ غلط فہمی میں پڑھ کر مولانا الیاس صاحب کو بانی قرار دیتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اور کسی غلط بات کو پھیلانا، بولنا شرعاً بھی جائز نہیں۔ ہاں، جو لوگ بھی دعوت اسلامی کے یہاں موجود ہیں یا ان کے خیرخواہ موجود ہے، خیرخواہ تو میں بھی ہوں، اول دن سے ہوں، ہاں بلکہ ایک خط میں حضرت علامہ نے مجھے لکھا ہے، وہ چھپا ہوا بھی ہے کہ روح روان دعوت اسلامی۔ حالانکہ میں صرف اتنا ہی ہوں کہ تائید کرتا ہوں، کہیں ضرورت پڑی تو کسی اجتماع میں چلا گیا، کچھ بیان کر دیا، بس اتنا ہی میرا رابطہ ہے۔ اور لوگوں کی طرح جو نگلیٹ کرتے ہیں، فتوی بازی سے کام لیتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، میں ان میں نہیں ہوں، کیونکہ میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت بیانی میرے لیے ضروری تھی، اس لیے میں نے بیان کر دیا کہ دعوت اسلامی کے بانی علامہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ علامہ کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی فتنہ سر اٹھاتا، ملک میں اکثر اور بیرون ملک بھی، تو علامہ فوراً چی بجبی ہو جاتے تھے، قلم سنبھال لیتے تھے، ہاں، اور اس کے خلاف مراسلہ، احتجاج ان کا شروع ہو جاتا تھا۔ آج میں دیکھتا ہوں ملک میں بڑے بڑے فتنے آتے ہیں اور ہم ہی لوگ خاموش ہیں، ہم لوگ خاموش ہیں۔ خاموش نہیں رہنا چاہیے، کم از کم آواز تو بلند کر سکتے ہیں، جیل میں نہیں جا سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے، روڈ پر نہیں آ سکتے، تو کم از کم مراسلات تو بھیج سکتے ہیں۔ کہ اخبارات میں دیکھتا ہوں کہ اہل سنت کا بہت کم حصہ رہتا ہے کسی فتنے کی سرکوبی کے سلسلے میں۔ علامہ مناظر تو تھے ہی، لیکن مناظر ہونے کے ساتھ ساتھ مدارس کے فاؤنڈر ہونا، بین الاقوامی تبلیغی دعوت کا کام کرنا، تبلیغ و دعوت کا کام کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے کو مناظر ہوتا ہے بس مناظرے میں لگا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کام مناظرہ ہو رہا ہے چلو، کام مناظرہ ہو رہا ہے چلو۔ یہ تو علامہ ایک جہت کے نہیں تھے، اسی لیے ہمہ جہت شخصیت ان کی تھی۔ مدرسہ بھی قائم کرنا، ضرورت پڑی تو مسجد بھی قائم کرنا، تبلیغ کے لیے بھی جانا، مناظرے کی ضرورت پڑی تو مناظرے کے لیے بھی میدان میں آ جانا، کوئی فتنہ ہوا اس کی سرکوبی کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہونا، یہ ہمہ جہت شخصیت ان کی تھی۔ اس کی مثال ان کے زمانے میں بھی کوئی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ میری ایک گزارش ہے، حضرت علامہ تحریر سے پہچانے گئے، خوبیاں تو اور بہت سی تھیں، کارنامے اور بہت سے تھے، لیکن اصل کام ان کا تحریر کا تھا، اور تحریر کی جو خوبی تھی آج تک ان کے جیسا کوئی لکھنے والا قلم کار نظر نہیں آیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کی کتابیں ہم کم از کم ہر سال شائع کر کے لوگوں کو تقسیم کریں، ہر سال عرس میں کوئی یہ کتاب شائع کر کے تقسیم کریں۔ یہ عرس کے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ لوگ تعاون کریں اور تقاضا کریں۔
क्योंकि जो लोग उर्स में आए उन्होंने ने कुछ बातें सुन ली। अब किताबें शाये होंगी तो खुद भी पढ़ेंगे, अपने अहबाब को भी देंगे, घर वालों को भी देंगे, और उसकी इफादियत बहुत आम हो जाएगी। अल्लामा के अंदर असागिर नवाजी बहुत थी। मैंने अभी जनाब गुलाम रब्बानी साहब से पूछा, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था कि मेरी उम्र इनकी उम्र बराबर है। मेरा अंदाज़ा सही था, यानी उनके बेटे की उम्र का मैं हूँ, कि मेरे साथ वो जो इतना करते तो मुझे हैरत होती है। हाँ, खुतूत भी जो मेरे नाम उनके हैं, 11 खुतूत हैं मजमूए मकातीब में, आप देख लीजिए। किस अंदाज से मुझे नवाजा है, मुझे हैरत होती है। मैं तो कुछ भी नहीं, जबकि मैं उनका शागिर्द भी नहीं, उनका मुरीद भी नहीं, उनका हमवतन भी नहीं, लेकिन मालूम नहीं वो मुझसे क्यों बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। एक मरतबा ज़ाहुल इस्लाम टिकिया पाड़ा हावड़ा में बुखारी शरीफ के ख़त्म में अल्लामा गए थे। मुझे मालूम हुआ कि अल्लामा आए हुए, मैं मिलने के लिए चला गया। अल्लामा ने मुझे बैठा लिया और कहा कि आप ख़त्म बुखारी कराइए। उनके सामने मेरी क्या मजाल थी। हाँ, बहुत इसरार के, मैंने कहा नहीं हज़रत, आपके होते हुए मैं ख़त्म बुखारी नहीं कराऊंगा। ख़त्म बुखारी आप करा दीजिए तबर्रुकन, मैं इंशाअल्लाह उस आखिरी हदीस पर बयान कर दूंगा थोड़ा सा उस महफिल में। चुनांचे यही हुआ। ये बहुत बड़ी बात है ना। लोग अपने से बड़ों से कहते हैं अरे आप आ गए हैं तो अब आप ख़त्म करा दीजिए। या दोस्तों में कोई होता है, अपने से काबिल आदमी समझता है तो कहता है आप ख़त्म करा दीजिए। जबकि मैं वहाँ मदू भी नहीं था, बेशानो गुमान में वहाँ पहुँच गया। मुझे मालूम है कि अल्लामा आए हुए हैं और वहाँ ख़त्म बुखारी की महफिल है। हाँ, तो ये ऐसी असागिर नवाजी हज़रत अल्लामा की। एक मरतबा मैंने ख़त लिखा उनको, जश्न इस्लाम नाम से एक बहुत बड़ा जश्न, 14वीं सदी ख़त्म होने के बाद उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, पोस्टर छपा, हालात ने इजाज़त नहीं दी कि वो प्रोग्राम नहीं हुआ। तो मैंने ख़त लिखा अल्लामा को और ये लिखा कि देखिए बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं, लेकिन नमाज का कोई एहतमाम नहीं होता। न कहीं अजान होती है, न कहीं मुसल्ला बिछता है, न कहीं वज़ू का इंतज़ाम होता है। आपके इस जश्न इस्लाम में, इस्लाम का जश्न होने वाला है ना, इसका एहतमाम बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा बेबाक भी था, बेतकल्लुफ़ भी था, तो मैंने उनको लिख दिया। पोस्ट कार्ड ही मैंने लिखा, हज़रत ने पोस्ट कार्ड में जवाब दिया कि ठीक है, आपका जो मशवरा है इंशाअल्लाह उस पर अमल किया जाएगा, और अल्लाह आप जैसों को, मुझ जैसों के नसीहत के लिए देर तक सलामत रखे। ये जुमला मुझे ख़त का याद है, अगर जो ख़त मेरे पास महफूज नहीं रहा वरना वो भी छप गया होता। हाँ, तो ये ज़र्रा नवाजी थी। आजकल आदमी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो छोटे की कोई कदर नहीं, चाहे वो कैसा ही मशवरा दे, कोई भी बात करे। तो अल्लामा के यहाँ ये बात नहीं थी। जैसे अल्लामा की शख्सियत आफाकी थी, बहुत बड़े थे। फैज़ुल्लूह में एक मरतबा यहीं हज़रत बैठे हुए थे अपनी क़यामगाह पर, मैं आया मिलने के लिए, और गुफ्तगू के दौरान मैंने कहा हज़रत आपकी शख्सियत तो बहुत बड़ी है, आलमी है, आलमी पैमाने के आप आलिम है, तो आपने इतना छोटा मदरसा क्यों कायम किया? इस फज़ुल्लूह को मैंने कहा इतना छोटा मदरसा क्यों कायम किया? तो अल्लामा ने अपनी टोपी उतार करके टेबल पर रख दी, डेस्क पर, देर तक खुजलाने लगे। आदत थी, घर वाले लोग जानते होंगे, करीबी लोग। खुजलाने के बाद फिर कहते हैं ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। बोलने का ये अंदाज था ना, ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। दूसरा होता तो तावीलें करता है ना, या इसको गुस्ताखी पर महमूल करता। अल्लामा ने ये नहीं कहा ठीक कहते हो, ठीक कहते हो, है ना। ये अलग बात है कि हालात ऐसे थे कि इससे बड़ा मदरसा, बहुत यही मदरसा बड़ी मुश्किलों से कायम हुआ है। बाद में मैंने सब तफसीलात सुनी तो मैंने कहा कि मेरा ये कहना सही नहीं था, लेकिन बहरहाल अल्लामा ने एतराफ़ किया। ये अल्लामा की ज़हनियत थी। ये भी एक तरह की तरबियत है, ताकि कोई आदमी बड़ा हो जाए तो अपने को बहुत बड़ा ना समझे। हाँ, कोई आदमी नेक मशवरा दिए, कोई बात कहे तो उसको गौर से सुने और एतराफ़ करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक मरतबा मैं आया था हज़रत से मिलने के लिए, कोई आदमी आया कलमा पढ़ने के लिए, तो हज़रत काकलिया नुमानी साहब के पास मदरसे में था, मैं हज़रत से मिल चुका था, उनको मालूम था कि मैं मौजूद हूँ। ये आदमी आता, ये आया कि उनके पास बैठा था, तो मुझे भेज दिया बाहर, जाइए। बाहर जब आया तो कहा कि इनको कलमा पढ़ा दीजिए।
یہ ہے اساغر نوازی علامہ کی. ہاں سیمینار ہو رہا ہے تو کبھی کبھی تو یہ سوچنے میں آتا ہے کہ سیمینار کی کیا ضرورت، کوئی تو اپنا مقالہ پڑھ نہیں پاتا ہے، کتنی محنتوں سے لکھ کر لوگ لاتے ہیں. تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ باتیں سب ضبط تحریر میں آ جاتی ہیں اور چھپ جاتی ہیں بعد میں. کوئی مقالے نہیں چھپتے ہیں لیکن زیادہ تر چھپ جاتے ہیں، تو بعد میں لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں، ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ معلومات کھنگال لی جاتی ہیں، ڈھونڈ لی جاتی ہیں، لوگ اپنا دل دماغ رکھ دیتے ہیں لا کر کے کاغذوں پر، ہے نا. تو یہ بہت بڑا ایک فائدہ ہوتا ہے. تیسری سیمینار یہ سب بیکار چیزیں نہیں ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ چند منٹوں میں نے بہت سی ضروری باتیں عرض کر دی ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات غور کریں گے تو ان میں بہت سی نئی باتیں بھی ہیں، کچھ پرانی باتوں کا بھی اعادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، ان کے صاحبزادگان کو، ان کی چھوڑی ہوئی علمی یادگار، تصنیفی یادگار اور مدرسے کی یادگار، یہ سب کو سلامت رکھنے، ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. اور جب کسی کو کوئی اختیار ملتا ہے اور وہ خود سے کوئی سلیکشن کرے یا انتخاب کرے یا خود تیار کرے تو اس سے اس کے اپنے مزاج کی عکاسی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ حضرت علامہ علیہ رحمت و رضوان کی زندگی اور ان کی خدمات کے بہت پہلو ہیں. 10-20 پہلو جو بھی آپ شمار میں لائیں ان سب پر بڑے تفصیل سے لکھا جا سکتا ہے. اور ان تمام کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ اگر کسی بھی پہلو پر کچھ لوگ حضرت علامہ کے نیاز مند ہوں اور وہ ان کی خدمات کے حوالے سے جذباتی ہوں تو ان میں میرا بھی نام لکھا جائے. ویسے میں شریف آدمی ہوں، سرٹیفائیڈ سنجیدہ آدمی ہوں، مگر اس کے باوجود میں نے کہا کہ میں بھی حضرت علامہ علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، بہت کچھ بولا بھی جا سکتا ہے. تو یہ جو 10 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، جتنے بھی پہلو، جتنی بھی جہتیں نکال لیں، ان میں درجہ بندی کے اعتبار سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے کہ ٹاپ 10 اگر نکالیں تو درجہ بندی میں نمبر 1 پہ کیا ہے. تو یہ جماعتی شیرازہ بندی، اس سے میرا مزاج سمجھ میں آتا ہوگا. تو ٹائم بہت کم ہے اور آخری وقت میں جو بندہ پیش کر رہا ہو سب کی نگاہیں اس پر جمی ہوں گی کہ کب یہ بندہ جائے اور صلاۃ و سلام ہو. مجھے اس کا اندازہ ہے تو میں کوشش کروں گا کہ 5 ہی منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کروں. یہ ویسے تو یہ مکمل ایک مستقل مقالہ نہیں ہے بلکہ کچھ یادیں اور کچھ تاثرات ہیں، لیکن ایک ٹاپک ضرور ہے کہ جماعتی شیرازہ بندی پر باقاعدہ مفصل مقالہ لکھا جا سکتا ہے. تو میں ایک چند مقامات سے پڑھتا ہوں. مجھ فقیر نے ایک ایسے رجل عظیم کی صحبت اٹھائی ہے جو پیدا تو 3rd کلاس ورلڈ کے عہد رفتہ و ماحول ناگفتہ میں پیدا ہوا تھا، جو پیدا تو 3rd کلاس ورلڈ کے عہد رفتہ و ماحول ناگفتہ میں ہوا تھا، مگر اپنی سوچ، فکر اور افتاد طبع کے اعتبار سے وہ عہد رسالت کا بندہ لگتا تھا میں نے کہا. جو کمال اس مختصر سے قد کے ایک آدمی کو اتنا قدآور بنا دیتا ہے وہ ہے امت کے لیے ان کے اخلاص کا لیول. اصل میں کسی مشن کے لیے اتنا اخلاص تب ہوتا ہے جب اس مشن کی بنیاد پڑتی ہے، جب اسے خون جگر سے سینچنے کا دور چل رہا ہوتا ہے. پھر جب وہ پودا آزمائشوں کے مختلف مراحل سے گزر کر تناور درخت بنتا ہے تب
کریڈٹ لینے اور دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مگر اس فقیر نے علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی زندگی کا بہت حصہ دیکھا، بہت تحریریں پڑھیں، مجھے ان میں کہیں کریڈٹ لینے والا عنصر نظر نہیں آیا۔ امت کے لیے ان کے اخلاص کی سطح اتنی بلند ہے کہ اس عہد رفتہ میں اس کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچ سکا۔ میرا یہ تأثر اتنا غیر معمولی ہو گیا ہے کہ ناقدین وقت کے مطابق تو میں نے گویا مبالغے کی ٹانگ توڑ دی ہے، لیکن میں ان ناقدین کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ علم و معرفت کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا ارشدی وجدان چاہیے۔ اس مزاج کے ساتھ اگر کوئی بھی علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی ذات و صفات کا مطالعہ کرے گا تو وہ گواہی دے گا کہ انہوں نے امت کا جو تصور اپنی زبان اور اپنے قلم سے پیش کیا ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ وہ ملت کی شیرازہ بندی کے لیے کوشش کرتے تھے، اس کے لیے اکرام، احترام اور ڈانٹ ڈپٹ سب کچھ کرتے تھے، اور جب کچھ ہاتھ نہ آتا، جب کچھ بھی ہاتھ نہ آتا تو بچے کی طرح روتے بلکتے تھے۔ اس حوالے سے تاریخ نے مکتوبات کی شکل میں ان کے احساسات ریکارڈ کیے ہیں، جو بھی احساسات ریکارڈ کیے وہ انہی کا خاصہ ہے۔ اس مقام پر میں نے کچھ اپنے احوال بھی ذکر کیے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا کاٹ کے حاضر کر رہا ہوں۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد نومبر 1995 میں عرس حافظ ملت میں اس فقیر کی دستار بندی ہوئی۔ اسٹیج اکابر اہل سنت سے بھرا ہوا تھا، بڑی تعداد میں فارغین دستار بندی کے لیے ان اکابر کے درمیان تقسیم ہو گئے۔ اس فقیر کی دستار بندی حضرت رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے فرمائی۔ اس سے فراغت کے بعد واپس گھوسی قادری منزل پہنچا تو میرے شیخ حضور محدث کبیر نے فرمایا کہ اس کی دستار بندی تو میں نے کی نہیں، چلو یہاں دستار باندھ دیتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے روز گھر پر میرے شیخ مکرم حضور محدث کبیر زیدہ مجدو نے دستار باندھی اور خاندان کے احباب کے ساتھ ایک قافلے کے شکل میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے آستانے پر حاضری دی گئی۔ اگلے شوال میں ہم حضور رئیس القلم قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جا پہنچے اور 1 سال جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی میں رہ کر بہت کچھ استفادہ کیا۔ اس دوران بعض اسفار میں بھی ساتھ رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ گھوسی میں قادری منزل بارہا تشریف آوری ہوتی اور خدمت کی سعادت حاصل ہوتی۔ ایک بار چھوٹی منہ بڑی بات، بارگاہ ناز میں زبان گویا ہوئی۔ میں نے عرض کیا زور قلم کیسے پیدا ہوگا؟ طالب علمی کا زمانہ، زور قلم کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا پہلے تمہارا قلم تو دیکھوں۔ شرما گیا اور موقع ملتے ہی اپنا ایک مضمون حاضر کر دیا۔ آپ نے پورا مضمون دیکھ لیا، خوش ہوئے اور فرمایا زور قلم کے لیے میری ہر تصنیف کو 10 بار پڑھا۔ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء میں اکابر علماء آتے رہتے تھے، حضرت ہم لوگوں کو بلا کر ان علماء کی بارگاہ میں بطور نمونہ پیش کرتے۔ میں نے اس دور میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے ایک رسالے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تیار کیا تھا۔ اسی دوران کراچی سے پروفیسر مسعود احمد نقشبندی ایک بار آئے تو آپ نے ان کو میرا وہی خلاصہ دکھایا۔ میں نے یہ خلاصہ پینسل سے لکھا تھا تاکہ دوبارہ حسب ضرورت تبدیلی کر سکوں، اس لیے آپ کو جب دکھایا تو میں نے اسی وجہ سے معذرت کر لی کہ اسے نہ دکھایا جائے، مگر حضرت نے اسی تحریر کو پروفیسر صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس سے فقیر کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی۔ پھر اسی سال حضرت نے رفیق محترم مولانا ڈاکٹر سجاد عالم رضوی اور مجھے نمائندہ بنا کر عرس حافظ ملت میں بھیجا تاکہ ہم دونوں عربی انگلش میں خطاب کریں۔ محترمی سجاد صاحب نے انگلش میں خطاب کیا اور فقیر نے عربی میں خطاب کیا۔ ہمیں قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ اپنی نگرانی میں کرواتے تھے۔ ہر روز اپنے چیمبر میں ہم لوگوں کو طلب فرماتے اور ہماری فکری تربیت فرماتے، حسب ضرورت ڈانٹتے اور حوصلہ افزائی بھی فرماتے۔ ہمارے والد صاحب کے سگے ماموں تھے، یعنی ہماری دادی جان کے بھائی۔ اب یہ ذرا میں یہاں سے حصہ کاٹوں گا تاکہ ٹائم نہیں ہے۔ حضور علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے حضور حافظ ملت کی سرپرستی میں خدمت علم و دین کی راہ اختیار کی۔ تصنیف و تالیف، تنظیم سازی، حسب ضرورت مختلف خطوں میں مساجد و مدارس کی تاسیس و تعمیر پر توجہ دی اور ملک و بیرون ملک مدارس کا بڑا سلسلہ قائم کر دیا۔ انہوں نے کہیں قدم نہیں روکا، دینی کاموں کے سفر کرتے رہے اور جہاں جاتے وہاں کے تقاضے کے مطابق منصوبہ بناتے
اور جس چیز کی ضرورت سمجھتے قائم کر دیتے. ان کی خدمات اتنی ہمہ جہت متوافر اور متواتر رہیں کہ سب کو حیطۂ تحریر میں لانا مشکل ہے. ان کی حیات و خدمات اور اوصاف و کمالات کی جہتیں کثیر ہیں اور ہر جہت ایک مستقل عنوان ہے. ہماری نظر فی الحال ان کی شخصیت کے اس پہلو پر ہے جو سب سے نمایاں ہے، یعنی دین و مذہب کے لیے ان کا جیتا جاگتا اخلاص بے کراں اور لامحدود تھا. پیکر اخلاص و وفا جیسی تعبیر صرف انہی پر فٹ آتی ہیں اور محض انہی پر جچتی ہیں. انہوں نے گمراہ بد مذہب فرقوں کو معاندت اور رد و ابطال کے لیے منتخب کر لیا تھا. یہ حالات حاضرہ کے مطابق کہ اب تو رد و ابطال کے لیے کسی کے لیے بھی شروع ہو جاتے ہیں لوگ. تو انہوں نے گمراہ بد مذہب فرقوں کو معاندت اور رد و ابطال کے لیے منتخب کر لیا تھا. ان کے مقابل ہر بستی میں اہل سنت کا کام نمایاں دیکھنا چاہتے تھے. کامیاب ہو جاتے تو دوسرے خطے کا رخ کرتے اور کامیابی میں دقت پیش آتی تو اپنی ترجیحات اور مشکلات زبان و قلم سے اتنے مؤثر انداز میں قوم کے سامنے پیش کرتے کہ لوگوں کے دل پسیج جاتے. پھر کچھ نہ کچھ کام کر کے ہی دم لیتے. مدارس بنا کر اور ان کی عمارتیں دیکھ کر خوش نہیں ہوتے تھے، بلکہ غیروں کے مذہبی مراکز کے مقابل اپنے مراکز کی قلت تعداد اور اختصار حجم کا رونا روتے تھے. وہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر احمقوں کی جنت میں کبھی نہیں رہے. ان کی زندگی میں قوم کا درد اتنا غالب ہو گیا تھا کہ اپنے گھر بار اہل و عیال کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہ تھا. اپنے بچیوں کی شادی میں مہمان کی طرح شرکت کرتے. ان کے شب و روز قوم کے لیے وقف تھے. منٹ جماعتی کاز کے لیے تھا جس میں بمشکل اپنے کھانے پینے اور آرام کا وقت نکلتا تھا. ہاں، ان تمام کاموں کی ہمہ ہمی میں اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکال لیتے اور فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ہر روز بعد مغرب دلائل الخیرات شریف پڑھتے. اس میں پورا وقت دیتے. باقی سارا وقت قوم کے لیے وقت تھا. قوم میں کہیں بھی کوئی نزاعی صورتحال پیدا ہو جاتی فوراً ایکشن لیتے اور اس کی اصلاح پر لگ جاتے. اصلاحی کوششیں ناکام ہوتی تو حسرت و یاس کے احساسات سے اپنے احباب کو آگاہ کرتے. ہمارے پیش نظر ان کے کچھ خطوط ہیں جن سے چند اقتباسات نظر کرتا ہوں. وہ نظر کروں گا نہیں میں یہاں پہ، چند اقتباسات نظر کرتا ہوں. قارئین اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت قائد اہل سنت کو اپنی قوم کی کتنی فکر تھی. ہو سکتا ہے یہ اقتباسات پڑھ کر ہمارے دلوں میں بھی اپنی قوم کے لیے کچھ حرارت پیدا ہو جائے. اس کے بعد چند اقتباسات ہیں حضرت کے مکتوبات کے، وہ آپ مکتوبات کے مجموعے میں پڑھ سکتے ہیں. بس اسی پر میں اپنا مقالہ ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.